السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے چینل شمسی نیٹ ورک پہ آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ میرے چینل کو پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیوز کی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ نظم جسے شبنم کمالی صاحب نے تحریر فرمائی، خدائے تبارک و تعالی کی صفات اور اس کے کمالات کو انہوں نے اشعار کی شکل میں تحریر فرمایا ہے۔ حمد خدائے عز و جل، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و توصیف۔ اس کا پہلا شعر ہے: خالق دو جہاں ہے تو، خالق دو جہاں ہے تو، عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک، عالی و بے مثال ہے۔ دوسرا شعر ہے: تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کون و مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ اور اس کے بعد والا شعر ہے: قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ اور اگلا شعر ہے: مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ مقطع کی شکل میں انہوں نے جو شعر تحریر فرمایا وہ یہ ہے کہ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے۔ یہ حمد کے اشعار ہے جنہوں نے شبنم کمالی صاحب نے اللہ رب العزت کی صفات کاملہ پہ انہوں نے اس نظم کو تحریر فرمایا ہے۔ آئیے اس نظم کے متعلق اور شبنم کمالی صاحب کے متعلق جو سوالات ہیں ان سوالات کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کے کیا جواب ہیں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلا سوال ہے مختصر ترین سوالات۔ مختصر ترین، مختصر مطلب ہوتا ہے شارٹ، اور مختصر میں ترین جب لگا دیا جائے تو شارٹ سے بھی شارٹ، یعنی کہ دم مکمل کم لفظوں میں جس کا جواب دینا ہو اسے مختصر ترین کہتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کی پیدائش کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو اس کا جواب آپ یوں لکھیں گے کہ شبنم کمالی کی پیدائش 22 جولائی سن 1938 عیسوی میں ہوئی۔ 22 جولائی 1938 عیسوی میں شبنم کمالی کی پیدائش ہوئی۔ اور دوسرا سوال ہے شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ شبنم کمالی کی پیدائش کس ضلع میں، کس گاؤں میں، کس اسٹیٹ میں ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہار کے ضلع سیتامڑھی کے پوکھریرا میں شبنم کمالی کی پیدائش ہوئی۔ ضلع سیتامڑھی کے پوکھریرا گاؤں میں شبنم کمالی پیدا ہوئے، اس کا یہ جواب ہوگا۔ اب اس کے بعد شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سن 2004 میں شبنم کمالی کا انتقال ہوا۔ چوتھا سوال ہے کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ کائنات مانے دنیا، تخلیق مطلب پیدا کرنا، تو دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ ہر انسان جانتا ہے کہ دنیا کو بنانے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ تو یہاں پر ہم لکھیں گے کائنات کی تخلیق
اللہ تبارک و تعالی نے کی۔ کائنات کی تخلیق، اب اس کے آگے لکھ دینا ہے اللہ تعالی نے کی۔ یہ مختصر ترین سوالات، اور اس میں سے پانچواں یہ ہے، انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ یعنی کہ انسان کی جو بھی مشکلیں پریشانیاں آتی ہیں ان تمام کو درست کون کرتا ہے، ان مشکلوں سے انسانوں کو کون نکالتا ہے؟ ہر انسان جانتا ہے کہ انسان کے مشکلوں کو آسان کرنے والا وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے مشکلوں کو اللہ تعالی حل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ سوال ہے کہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے دو دو تین تین نام ہوتے ہیں، تو اصل نام کیا ہے؟ تو شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ اب آئیے ہم مختصر سوالات کی جانب رخ کرتے ہیں۔ مختصر مطلب وہی شارٹ، اور سوالات جس میں کم جملوں میں جواب دیے جائے اسے مختصر کہتے ہیں۔ مختصر سوالات میں پہلا سوال یہ ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے، یعنی کہ کم سے کم 5 جملے لکھنے ہیں آپ کو حمد کے بارے میں کہ حمد کہتے کسے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا۔ حمد کا مطلب تعریف کرنا۔ اب تعریف انسان یا تو کسی کو کسی نعمت کے بدلے کرتا ہے، یا یوں ہی بغیر نعمت کے شکرانے کے طور پر تعریف وغیرہ کرتا ہے۔ تو جو کسی نعمت کے بدلے ہو تو اسے شکر کہتے ہیں، اور جو بغیر نعمت کے تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ تو حمد کی تعریف یہ ہوگی کہ جس میں خدائے تعالیٰ کی صفات بیان کی جائے، خدائے تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی جائے، چاہے بیان کی جائے وہ نظم کے اشعار کی شکل میں ہو تو اسے حمد کہتے ہیں۔ نظم کی شکل میں، شعر و شاعری کی شکل میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی جائے اسے حمد کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہوا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ یہ 3 چیزیں اس میں سوال میں ہیں، حمد، دوسرا منقبت اور تیسرا قصیدہ۔ تینوں کی تعریف کرنی ہے آپ کو۔ حمد ابھی میں نے تعریف کی کہ جس میں خدائے تعالیٰ کی صفات بیان کیے جائیں اسے حمد کہا جاتا ہے۔ منقبت، تو منقبت کہتے ہیں جس میں خلفائے راشدین، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، خلفائے راشدین، بزرگان دین، اولیاء کرام کی تعریف جس نظم میں کیے جائیں اسے منقبت کہا جاتا ہے۔ قصیدہ، قصیدہ کا مطلب کہ جس میں کسی خاص انسان کی صفت کو بیان کیے جائیں، جس نظم میں کسی خاص انسان کی صفت کو بیان کیے جائے اسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ 3 تعریفیں آپ کے ہو گئے۔ ہم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کیے جائیں، اور منقبت جس میں بزرگان دین، خلفائے راشدین، اولیاء کاملین کی شان میں جو نظم لکھے جائیں اسے منقبت کہتے ہیں، اور قصیدہ جس میں کسی خاص انسان کی صفت کو بیان کیے جائے اسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ شبنم کمالی کے شعری مجموعوں کے نام بتائیے۔ 3 شعری مجموعوں کے نام بتائیے۔ شبنم کمالی کے جو شعری مجموعہ ہے، جن کو انہوں نے لکھا ہے، جو کتابیں لکھی ہے، اس میں سے 3 کا نام پوچھا جا رہا ہے۔ تو مشہور ان کی کتاب ہے، پہلی کتاب انوار عقیدت، دوسری ریاض عقیدت، اور تیسری ضیاء عقیدت۔ یہ 3 کتاب آپ یاد کر لیں، انوار عقیدت، ریاض عقیدت اور ضیاء عقیدت، 3 کتابوں کے نام ہو گئے۔ اب نیچے ہے حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حمد اور نعت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ دونوں میں تعریف کی جاتی ہے، حمد میں بھی اور نعت میں بھی۔ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اس کو آپ کو واضح کرنا ہے، لکھنا ہے۔ تو واضح اس طور پر کریں گے، ہم اس طریقے سے کریں گے کہ حمد اسے کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کیے جائیں، اور نعت اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ وہ مدحیہ اشعار جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کیے جائیں اسے نعت کہتے ہیں،
اور وہ اشعار جس میں اللہ رب العزت کی صفات کو بیان کیا جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ یہ آپ کے مختصر سوالات اور اس کے جوابات مکمل ہوئے۔ اب یہاں پر ہے طویل سوالات، جس کو ہم طویل مطلب کہتے ہیں کہ لانگ کوسچن جس کو کہتے ہیں ہم، وہ طویل سوالات ہیں، یعنی کہ اس کو تھوڑے سے لمبے کر کے آپ کو جواب دینا ہے، کچھ زیادہ الفاظ میں آپ کو جواب دینا ہے اس کے بارے میں۔ تو اس میں پوچھا جا رہا ہے شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے، یعنی اوپر جو حمد بیان کیا گیا اس حمد کے پہلے شعر کی آپ کو تشریح کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ یہ پہلا شعر جو ہے یہاں پر، اس شعر کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا۔ اب دیکھیے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی آپ تشریح کیجیے، وضاحت کیجیے، بتائیے کہ پہلے شعر میں شبنم کمالی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ تو آئیے ہم پہلے شعر کو پڑھ لیتے ہیں۔ خالق دو جہاں ہے تو، عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک، عالی وہ بے مثال ہے۔ اب خالق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خالق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ دو جہاں مطلب دونوں جہاں، دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت جس کو ہم دو جہاں کہتے ہیں۔ خالق دو جہاں ہے تو، عزت ذوالجلال ہے۔ عز مطلب ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام عزت ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں سے ہے۔ یکتا مطلب یگانا، تنہا، یکتا ہے تیری ذات پاک، عالی وہ بے مثال ہے۔ اس کی تشریح ہم اس طور پر کریں گے کہ شبنم کمالی پہلے شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دونوں جہان کا پیدا کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ ذات ایسی ہے جو پاک ہے اور بلند و بالا ہے، اور اتنی بلند و بالا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ یکتا ہے، یگانا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پاک۔ اس بات کو شبنم کمالی صاحب نے پہلے شعر میں بیان کی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا، اس کی وضاحت یہی ہوئی۔ آئیے ہم دوسرے سوال کی جانب رخ کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات کو بیان کیجیے۔ شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات کو بیان کیجیے۔ شبنم کمالی صاحب نے جو شعر و شاعری کی ہے، اس شعر و شاعری میں ان کی کیا کیا خصوصیتیں ہیں اس کو بیان کرنے کے بارے میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو ہم اس طور پر بیان کریں گے کہ شبنم کمالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، چنانچہ وہ اپنی تقریر میں یا شعر و شاعری میں، اشعار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور والہانہ جذبات کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اور اشعار کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کتنا گہرا عشق ہے ان کو لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے۔ یہ ان کی خصوصیات ہے۔ اب لاسٹ سوال ہمارا ہے کہ حمد کا خلاصہ لکھیے۔ اوپر جو حمد گزرا ہے اس کا خلاصہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ یہ اوپر جو حمد آپ کے سامنے ہے اس کا خلاصہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ حمد کے خلاصہ کو آپ بیان کیجئے کہ اس حمد میں انہوں نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کا ہم خلاصہ اس طور پر بیان کریں گے کہ اس نظم میں شبنم کمالی صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ دونوں جہاں کو رزق پہنچاتا ہے، ساری کائنات کی حیات اور موت کا مالک بھی وہی ہے، پوری کائنات میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، اس کا حسن ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اسی نے زندگی کا نظام مرتب کیا ہے۔ عقل والے لوگ اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کام انسان کے حد سے، انسان کے بس سے باہر ہے۔ اگر لاکھوں لاکھ برس بھی خدا کی شان بیان کی جائے تو وہ بھی نامکمل ہے، ناکافی ہوگی۔ کسی بندے پر اگر اس کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہوا کرتی ہے۔ حمد میں انہوں نے ان ساری باتوں کو کہنے کی، پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے سبق کو آنے والے ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ ان ساری باتوں کو آپ ہی میں تحریر کر لیں اور اسے محفوظ کر لیں اور اسے یاد کر کے اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ان باتوں کو جب آپ یاد رکھیں گے تو امتحان میں آپ کے لیے راستے آسان ہوں گے اور سارے سوالات
بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ آپ کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اگر آپ میرے چینل کو پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو پھر سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیوز کی جانکاری نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو حاصل ہو جائے۔